السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. کئی لمحوں تک کمرے میں صرف خاموشی اور تلخی کا راج رہا. حسن نوید کے اندر غصے کا ابال اٹھا اور اس کے اندر روایتی مرد کو جھنجھوڑ کے جگا گیا. میں طلاق نہیں دوں گا. بیٹھی رہنا تا عمر اپنی ناکام حسرتوں کی قبر پہ دیے جلائے. افشین تیزی سے مڑی. سارے پردے ہٹ گئے تھے، اس لیے بے شرمی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں خلا کا مقدمہ کر دوں گی. حسن نوید کے دل میں اس کی نفرت شدت سے ابھری. دل جلنے لگے. کمرے کی فضا میں اجنبیت کا قہر چھانے لگا. اگلے چند روز بے حد خاموشی سے گزرے. حسن نوید کے لیے وہ خاموشی تھی، لیکن افشین اس خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اپنا سامان اپنی ذاتی اپارٹمنٹ میں منتقل کرتی جا رہی تھی. اسلام آباد کے مہنگے ترین پلازے میں یہ اپارٹمنٹ حسن نوید نے اسے بچیوں کی پیدائش پر تحفے میں دیا تھا، اور وہ اس قدر خود غرض اور نفس پرست تھی کہ اسی کے دیے تحفے کو استعمال کرنے جا رہی تھی جسے وہ ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح رد کر چکی تھی. اس کا دلایا سامان بھی وہ پورا حق سمجھ کر ساتھ لے جا رہی تھی. وہ جتنا کچھ سمیٹ سکتی تھی اس نے 3-4 دن میں سمیٹا. وہ اسے لاکھوں کی مالیت کے تحائف اب تک دے چکا تھا، جن میں زیورات بھی شامل تھے. اس نے ایک ایک چیز سمیٹی، اور ایک روز بچیوں کے اسکول اور حسن کے آفس سے لے جانے کے بعد خاموشی سے اس کا گھر چھوڑ گئی. گھر چھوڑ جانے کے بعد پہلا کام جو اس نے کیا وہ عدالت کے ذریعے حسن کو خلا کا نوٹس بھجوانے کا تھا. حسن نوید کے لیے اب اس کا ہر اقدام متوقع تھا. وہ جانتا تھا کہ جلد ہی نوٹس اسے ملنا ہے. اس نے نوٹس ملتے ہی افشین کے والدین سے رابطہ کیا تھا. اس کی توقعات کے عین مطابق اس کے والدین لا علم تھے، اور وہ گھر چھوڑ کے ان کے پاس گئی بھی نہیں تھی. وہ بیچارے سخت پشیمان تھے. اس کی امی نے تو جھولی اٹھا کر اسے بددعائیں دینا شروع کر دی تھی. حسن نوید کے جاتے ہی انہوں نے افشین کو فون میں لایا اور بات کا آغاز ہی بددعاؤں سے کیا. میرے خون میں کون سا حرام کا قطرہ شامل تھا جو تو نے ایسی حرکت کی؟ تو کبھی زندگی میں سکون نہیں پائے گی افشی. حسن پیشی پہ حاضر نہیں ہوگا، خلا کے کاغذ سائن نہیں کرے گا. میں نے اسے سختی سے منع کر دیا ہے. تیری حرام آرزویں کبھی پوری نہیں ہوں گی. میں سمجھ گئی ہوں یہ سب تو نے اسی حرام خور کی خاطر کیا ہے. تو میری بات یاد رکھنا، وہ تجھے نوچ کھسوٹ کر کھا جائے گا اور تیرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. افشین نے بے حد ضبط کے ساتھ سب سنا اور پھر چبا چبا کر بولی، مجھے اس کے سائن کی ضرورت بھی نہیں. وہ حاضر نہ ہوا تو قانون کے مطابق جج خود ہی مہر لگا دے گا. میں آزاد ہو جاؤں گی. اس کی امی مزید طیش میں آ گئی. وہ چیخ پڑی، شریعت میں ایسی خلا کا کوئی وجود نہیں. نکاح حسن نے کیا تھا، جج نے نہیں. جو وہ مہر لگائے گا تو اس کے سائن کی محتاج ہے. اپنی من مانی کرے گی تو نکاح پر نکاح کی گناہ گار ٹھہرے گی. شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر آخرت خوار نہ کر. جا کر کسی مفتی سے پوچھ. وہ جو سکون سے لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹی وی آف کر کے ریموٹ زور سے زمین پہ پٹکا اور چیخ کر بولی، ان نام نہاد مولویوں اور مفتیوں نے ہی دین کو بیچ کے کھایا ہے، بدنام کر کے رکھ دیا ہے شریعت کو. اتنا سخت نہیں ہے ہمارا دین جتنا ان مولویوں نے بنا رکھا ہے. میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ میرا حق ہے کہ میں اس سے علیحدگی اختیار کروں. اس کے لہجے میں بولتا آزادی کا نشہ اس کی ماں کو بری طرح چبھا. بے حیا، آج تو حرام زندگی گزارنے پہ تلی ہے تو آئندہ حرام زندگی ہی گزارنا. اس مردود سے نکاح پڑھوانے کے لیے کسی مولوی کو زحمت نہ دینا. چلی جانا یوں ہی اس کے پاس. ان کے سر کی کڑواہٹ سے بلبلا کر افشین نے کال کاٹی اور پھر موبائل ہی آف کر دیا. دل گمراہ کو ایک کاش یہ معلوم ہو جائے
گناہ دلچسپ ہے تب تک کہ جب تک ہو نہیں جاتا۔ حسن کسی پیشی میں حاضر نہیں ہوا اور پاکستانی قانون نے افشین کو آزاد قرار دے دیا۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر آلودہ ہو چکی تھی کہ اس نے عدت جیسی زحمت اٹھانا بھی گوارا نہیں کی، اور اسی رات اپنے محبوب کے ساتھ فتح مندی اور آزادی کی سرشاری کو صبح تک دل کھول کر منایا۔ وہ اتنے دن اتنی ٹینشن سے گزری تھی کہ عثمان مسعود کے آگے ایک بار بھی مزاحمت کرنے کی کوشش تک نہ کی، جیسے وہ ساری ٹینشن کو بہا دینا چاہتی ہو۔ اس نے ہر حد بھلا دی، ہر حسرت مٹا دی، ہر خواہش کو آگ لگا دی، خود کو بھسم کر دیا۔ کئی دنوں تک وہ دونوں دنیا بھلائے اپنی ہوس زدہ محبت میں محبت کو راکھ کر کے سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن راکھ بھی کبھی سمٹی ہے بھلا؟ وہ تو ایک پھونک سے فضا میں بکھر جاتی ہے۔ راکھ بکھری، بھوک مٹی، پیاس بجھی، کشش ڈھلی اور جنون تحلیل ہو گیا۔ ہوس میں ایک بات ہوتی ہے، مرد اپنی ہوس پوری کر لے تو عورت میں اس کی کشش کم ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو جاتی ہے، جبکہ عورت کی طلب بڑھ کر جنون بن جاتی ہے۔ جائز تعلق میں یہ معاملہ بالکل الٹ ہے، کیونکہ اس میں کھو دینے کا خوف نہیں ہوتا۔ یہاں کھو دینے کا خوف افشین کے دل و روح پر اسی روز سے قابض ہو گیا تھا جس روز اسے آزادی کا پروانہ ملا تھا۔ وہ ہر حربہ آزما کر عثمان مسعود کو خود سے باندھے رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ جنوں کچھ تھما تو اس کے اندر کی عورت کو یاد آیا کہ اس نے تو یہ سب کچھ عثمان کو پانے کی خاطر کیا تھا۔ عثمان سے بات کی تو اس کا جواب دو ٹوک تھا، خلا کا فیصلہ سراسر تمہارا ذاتی تھا، میں نے تمہیں شادی کی آفر نہیں دی تھی۔ جب مجھے ہر چیز ویسے ہی مل جاتی ہے تو میں کیوں راشن کی لسٹ، میٹرنٹی کے بلز اور پیمپرز کے جھنجھٹ پالوں؟ تم بھی پاگل ہو، ہم یوں بھی تو مل رہے تھے، اسی طرح ملتے رہتے۔ لیکن یہ تمہاری چوائس تھی، آگے بھی تمہاری اپنی چوائس ہے۔ میں حاضر ہوں، لیکن صرف پارٹ ٹائم۔ وہ خباثت سے کہتا باہر نکل گیا۔ پیچھے کیچڑ میں لتھڑا موتی رول کے بے مول ہو گیا۔ عثمان مسعود کا انتقام پورا ہو چکا تھا اور جنوں بھی ڈھل چکا تھا، اس لیے اصلیت کھولتے ہوئے اسے کوئی آڑ محسوس نہ ہوئی۔ واپسی کے راستے اسے لگژری اپارٹمنٹ تک لے آئے، اس کے علاوہ وہ کسی راستے پہ قدم دھرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت تیزی سے عرش سے فرش پہ آئی تھی، کیونکہ اس کی راہ میں ماں کی بددعائیں، شوہر کی آہیں اور بچیوں کی سسکیاں حائل تھیں۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہوئے اسے اپنا کئی ایکڑ پر محیط محل یاد آیا جس کی وہ ملکہ تھی، اور یہ انجام افسانوی نہیں، حقیقی تھا۔ اب گھر تھا، وہ تھی اور جاب تھی، گھر سے آفس، آفس سے گھر، درمیان میں پروجیکٹس، رپورٹنگ، میٹنگز، انٹرویوز، فنکشنز، اور وہ تنہا۔ جسمانی طور پہ وہ سب جگہ موجود ہوتی، لیکن دماغ جیسے کسی پرانے منظر پہ اٹک کے رہ گیا۔ عثمان مسعود سے اب بھی سامنا ہوتا تھا، لیکن وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی۔ دو تین بار کوشش کے بعد عثمان نے بھی خاموشی سے راہ بدل لی۔ وہ اس کا شوہر تو نہ تھا کہ اس کی منتیں کرتا، وجہ پوچھتا اور منانے کی کوشش کرتا۔ کیا کچھ یاد آ جاتا تھا، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا۔ اب اس کی ویکنڈ پر کوئی بکنگ نہ ہوتی، وہ سب فنکشنز چھوڑ کر اپارٹمنٹ کی تنہائی میں وقت گزارتی تھی۔ گزرے وقت کی فلم اپنے ذہن کے پردے پر چلاتی اور سارا دن وہی دیکھتی۔ اس فلم کے بیچ نہ کوئی سٹاپ کا بٹن تھا، نہ پاز کا، بس بنا رکے فلم چلتی۔ ہاں، وہی راشن کی لسٹ، میٹرنٹی کے بلز، پیمپرز کے اخراجات، پھر بچیاں بڑی ہوتی، اسکول کے اخراجات، ان کی فرمائشیں، ضدیں اور کھلونے، لانگ ڈرائیو پر دونوں کی ایک ساتھ ماں کی گود میں بیٹھنے کی معصومانہ ضد، اور پھر لڑائی، اس پر اس کی جھنجھلاہٹ اور حسن کے کہکہے، اور اس فلم کی ریل پر سب سے زیادہ مناظر ان معصوم بچیوں کے ہی چلتے تھے، اس کو پل پل تڑپاتے تھے۔ اب کوک فریاد کرتی تھی، تب وہ کاغذ پین لے کر بے ربط سے جملے لکھتی گئی۔
بس لکھتی جاتی۔ میری ماں نے ساری عمر رشتے ناطے تعلق داریاں نبھانے میں مجھے نظر انداز کیے رکھا، مجھے اپنی زندگی پر بچپن ہی سے اختیار دیے رکھا۔ میں کب سوتی ہوں، کب جاگتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، رات رات بھر کیا کرتی ہوں، ماں بے خبر ہی رہی۔ اس نے میرے لیے کبھی اخلاقیات کی ترجیحات ترتیب دی ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح میں بھی اپنے بچیوں سے بے خبر رہی۔ میں تو اکلوتی بیٹی تھی، پر میرے سر پر اللہ نے دو دو بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی، اور میں وہ لکھتے لکھتے رک گئی اور سر تھام لیا۔ اف اللہ، کیا میری بچیاں بھی میری پرورش پر میرے پیچھے پاؤں دھریں گی؟ اس سوچنے سے دہلا دیا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ اپنی اولاد کو 5 برس کا چھوڑ کر آئی تھی، اور اب لگ رہا تھا صدیاں بیت گئی۔ انگلیوں پر گنا تو معلوم ہوا 2 سال بیتے ہیں۔ 7 سال، اف! تربیت کے اہم ترین سال انہوں نے کس کی آغوش میں گزارے ہوں گے۔ محض چند سال کی مسافت، پھر وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم دھرتی۔ عثمان مسعود جیسے کئی گدھ قدم قدم پہ گھات لگائے بیٹھے ہوتے۔ اس کے اندر کی خود غرض ہوس پرست محبوبہ مری تو ماں جاگ اٹھی۔ اسے اپنا بچپن پھر جوانی یاد آئی۔ وہ پھر سے لکھنے بیٹھ جاتی۔ میں بچپن ہی سے الیکٹرانکس کے سنگ پلی بڑھی۔ پہلے ڈش، پھر کیبل ٹی وی، یہی میرے ماں باپ تھے۔ ان پر چلنے والے پروگرامز میرے بہن بھائی۔ شروع میں امی کہیں آتے جاتے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہتی، میں انکار کر دیتی۔ امی کی واپسی تک ٹی وی دیکھتی رہتی، اور وہ ہر آئے گے کو کہتی، میری افشی تو اتنی بھولی بالی ہے، اتنی فرما بردار ہے، جہاں بٹھا دو وہیں بیٹھی ملے گی۔ ہاں، میں کتنے گھنٹوں بعد بھی گھر آؤں، مجھے اپنے پیچھے اس کی فکر نہیں ہوتی، اور میں دل ہی دل میں ماں کی اس بات پہ ہنستی۔ مجھے کیبل پروگرامز کا چسکا تھا۔ رشتوں ناتوں میں دلچسپی رہی تھی، نہ گھر والوں میں۔ فحش پروگرامز نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ میں بڑی ہوئی تو جو پروگرامز گھر کی تنہائی میں لاؤنج سے دیکھتے ڈرتی تھی، اب وہ کمرے میں دیکھنے لگی۔ ماں سے ضد کر کے اپنے کمرے کے لیے الگ ٹی وی منگوایا، اور پھر رات گئے بھی دیکھنے لگی۔ رات گئے ڈش پر لگنے والے پروگرامز اور موویز کی حقیقت سے کون واقف نہیں، لیکن میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ میری ماں کیوں جانتے بوجھتے لاپرواہ بنی رہی۔ میرے لاشعور میں ہوس پرستی بھرتی گئی۔ مجھے لگتا کہ بس دنیا میں ایک اسی جذبے کا وجود ہے، اور دنیا کچھ نہیں۔ کالج میں پہنچی تو لڑکیاں بھی ایسی ملی جو کھلی ڈلی گفتگو کرتی تھیں۔ میں تنہائی پسند تھی۔ دوستیں ملی بھی تو خاموشی سے بس انہیں سنا۔ ٹی وی کی دنیا سے نکل کر پتہ چلا لوگ ان چیزوں کو حقیقت میں بھی اپلائی کرتے ہیں۔ لڑکیاں بوائے فرینڈز اور منگیتروں کی باتیں بتاتی جو ان سے ہر طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ کالج فرینڈز سے مجھے انگلش ناولز کی لت لگ گئی۔ رہی صحیح کسر پوری ہوئی۔ بہت کم عمری میں ہی مجھے کمرے کی تنہائی اور چاندنی راتیں ناک بن کے ڈسنے لگی۔ میری ماں کو کچھ خبر نہ تھی۔ یونیورسٹی کی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ تقریباً ہر دوسری لڑکی کا بوائے فرینڈ تھا، جس کے ساتھ وہ بہت سی حدیں پار کر چکی ہوتی۔ میں چونکہ شرمیلی فطرت کی تھی، خود سے کسی لڑکے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا محال تھا، اس لیے میں ایک ایسے گروپ میں شامل ہو گئی جس میں 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، سونیا، فرح اور شانزے، اور لڑکوں میں عابد اور حارث۔ سونیا منگنی شدہ تھی اور اس کا منگیتر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا۔ فرح عابد کے ساتھ، شانزے حارث کے ساتھ سیٹ تھی۔ میں ان کے گروپ میں آئی تو سونیا نے ہی مجھے ویلکم کیا اور اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ فرح اور شانزے عابد اور حارث سے بہت حد تک فرینک تھیں، اور جب اس کا مظاہرہ وہ میرے سامنے کرتی تو میرے خون میں ابال اٹھنے لگتے۔ شانزے چھٹیاں بہت کرتی تھی۔ جب وہ چھٹی کرتی تو اس روز حارث مجھ پہ مہربان ہو جاتا۔ ایک روز اس نے مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کیا تو میں دنگ رہ گئی۔ مگر تم تو شانزے، وہ کہکا مار کے ہنس پڑا اور بولا، ہاں وہ بھی مجھے پسند ہے، لیکن اسے بھی میرے علاوہ کئی لڑکے پسند ہیں۔ اتنی چھٹیاں یوں ہی تو نہیں کرتی۔ یہ لائف ہے یار، یہاں یہی سب ہوتا ہے۔ شادی اس نے بھی آخر میں اپنے کسی نہ کسی کزن سے کرنی ہے، لیکن جب تک ہم آزاد ہیں تو لائف کیوں نہ انجوائے کریں۔ اسے میری پرسنالٹی پسند ہے،
فروخ اس پہ پیسے لوٹاتا ہے، اس کی وہ کوالٹی پسند ہے، اور اسی طرح ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ شانزے رومانٹک پارٹنر بہت اچھی ہے اور اس لیے مجھے اٹریکٹ کرتی ہے۔ تم بہت شرمیلی سی ہو، لیکن تمہارا فگر بہت زبردست ہے، قیامت ہے قیامت۔ اس نے کہتے ہوئے میری کمر پہ ہاتھ رکھا تو میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ ایسا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ بس پھر اس لمس کا اثر تھا کہ اس کی باتیں عجیب لگنے کے باوجود مجھے بری نہیں لگی، اور وہ اس دلدل میں پاؤں رکھنے پر میرا ہاتھ تھامنے والا پہلا شخص ثابت ہوا۔ وہ لکھتے لکھتے تھک گئی تو کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اپنی زندگی کو قلم بند کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اپنی زندگی میں شامل بہت سے باب سیاہی سے اٹے ہوئے ہوں۔ تب لکھتے ہوئے لگتا ہے ایک ایک لفظ پہ اپنے دل پہ پاؤں پڑ رہا ہے، ایک ایک لفظ دل کو کچلتا ہوا کاغذ پہ رقم ہوتا جاتا ہے۔ بچوں کو بہلانا آسان نہیں ہوتا، انہیں پالنا بھی اتنا ہی مشکل ثابت نہ ہوتا جتنا ان کے سوالات کے جوابات دینا کٹھن تھا۔ ممی کہاں چلی گئی؟ ممی ناراض کیوں ہو گئی؟ ممی کو گھر لائے نا، نانا کے گھر ہوں گی، ممی آتی کیوں نہیں؟ سوالات کی لمبی گردان تھی اور حسن نوید کے پاس انہیں دینے کو صرف خاموشی تھی۔ حسن کی شاہینہ آپا کے بچے بڑے تھے، ان پر ذمہ داریاں قدرے کم تھیں، تو ابتدا میں انہوں نے کافی وقت دعا اور دیا کے ساتھ گزارا۔ ان کے سوالات سے تنگ آ کر ایک دن وہ پھٹ پڑی، چلے گی تمہاری ماں، اب کبھی نہیں آئے گی۔ تم کب تک خاموش رہو گے حسن؟ بتا کیوں نہیں دیتے؟ بچیاں سہم گئی۔ حسن نے لب بھینچ کر بہن کو دیکھا، پھر تحمل سے بولا، بیٹا آپ کی ممی کو کینسر ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کینسر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے جس کا علاج اول تو ممکن نہیں، اور اگر ہو بھی تو بہت مشکل اور لمبا ہوتا ہے۔ آپ کی ممی آپ کی نانوں کے ساتھ امریکہ چلی گئی ہیں علاج کروانے۔ آپ کو بتا کر جاتی تو آپ دونوں بہت روتی۔ آپ دعا کرنا ممی جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ اب آپ اپنے روم میں جائیں اور سونے کی تیاری کریں، پھپھو جانی ابھی آپ کے پاس آ جائیں گی۔ کیا تم اسے واپس لا پاؤ گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ خود آ جائے گی؟ کیا کہو گے بچیوں سے اگر وہ نہ آئی؟ اور اگر آ گئی تو کیا تم اسے معاف کر دو گے؟ ان کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ حسن نوید کے چہرے کے تاثرات یکدم پتھریلے ہو گئے۔ اس نے سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور بولا، وہ نہیں آئے گی، وہ امریکہ میں علاج کے دوران مر جائے گی۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ شاہینہ آپا لرز گئی۔ میں اپنی بچیوں کی صحت مندانہ ذہنی اور اخلاقی تربیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، یہی جواز بہترین ہے۔ میں نے سانپ پالا تھا، سمپولیے نہیں پروان چڑھا سکتا، زہر مارنے کا یہی طریقہ بہترین ہے۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سرد تھا۔ اور پھر حارث نے میرے اندر کی دبو اور شرمیلی لڑکی کو مار ڈالا۔ اس نے مجھے بولڈ اور پر اعتماد بنا دیا۔ اعتماد میری فیلڈ اور تعلیم کے لیے بہت ضروری تھا۔ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد جو افشین سعید ڈگری لے کر نکلی وہ کوئی اور ہی تھی۔ میں نے اخبار کی جاب سے سٹارٹ لیا، اپنے اسی اعتماد کی بدولت تیزی سے ترقی کی سیڑھیاں عبور کی، بہت کم عمری میں مینیجر کی پوسٹ حاصل کی، اور وہیں عثمان مسعود سے میری ملاقات ہوئی، جو اس وقت تک ملنے والے تمام مردوں میں سب سے زیادہ بولڈ، مظہور کن اور سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، اور میں دنوں میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ حارث تو کب کا قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد زینے کی طرح میں نے بہت سے مردوں کو استعمال کیا، اور پھر عثمان مسعود کو منزل سمجھ کے پڑاؤ ڈال دیا، یہ سوچے بنا کہ میں بھی اس کی منزل ہوں یا بھی اس کے زینے باقی ہیں۔ تھک کر اس نے پین میز پہ اچھالا اور سر پھر سے کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ زندگی کے اس موڑ کو لکھتے ہوئے اس کی پلکیں بھیگ گئیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساون بھادوں اس کے بعد کے مناظر فاسٹ فارورڈ ہو کر چلے۔ حسن سے شادی، بچیاں، اور پھر خلا۔ خلا، عدالتی خلا۔ دماغ میں جھماکا سا ہوا، ماں کی باتیں یاد آئیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ ساری زندگی غفلت کے پردوں میں گزار کر جب ماں باپ کو اولاد کے قدم بھٹک کر قابو سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں
तब उन्हें वो शरई अहकामात याद आ जाते हैं जो उन्होंने औलाद को कभी पढ़ाए ही नहीं होते। तब वाज बेअसर साबित होते हैं। औलाद को भी वो सारे वाज उसी वक्त याद आते हैं जो वो सारे जहां की ठोकरें खा खा के थक जाते हैं। गाफिलीन को अल्लाह हमेशा ज़रूरत के वक्त याद आता है। अब इस मामले पे फतवा तो मुफ्ती नहीं देना था, जहां कानून और शरीयत के बीच टकराव पैदा हो रहा था। ऐसे में मुफ्ती की तलाश भी एक मसला थी, और दीनी मामलात में किसी भी नीम मुल्ला के फतवे को ये कह के कबूल कर लेते हैं कि ये सही मुस्तनिद आलिम मिलते कहाँ हैं। दिल में कहीं ये खौफ पिना होता है कि ज़्यादा मुस्तनिद आलिम ढूंढा तो कहीं वो हमारी मर्जी के खिलाफ फतवा न दे दे, और जब सारी दुनिया आपके खिलाफ फतवे देने लग जाए तब आप ढूंढ ढूंढ कर, छान छान कर अच्छे से अच्छा मुफ्ती निकाल लाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं से मतलूबा गुंजाइश पैदा कर दिखाए। सारी बात नीयत की है। मौलवियों और उलमा के खिलाफ जहर उगलने वाली अफशीन आज ऐसे ही किसी मुफ्ती की तलाश में थी जो उसे ये खुशखबरी देता कि आज भी वो हसन नवीद के निकाह में थी, और जल्द ही उसे ये खुशखबरी मिल भी गई। अब अगला मरहला हसन नवीद से मुलाकात का था। घर या ऑफिस वो तय नहीं कर पा रही थी। फिर फैसला ऑफिस के हक में हुआ, क्योंकि घर में बच्चियों और किसी न किसी रिश्तेदार से सामना मुतवक्के हो सकता था। हसन नवीद ने बेहद खामोशी से उसे अंदर आता देखा। उतनी ही खामोशी से उसके बढ़े हुए हाथ में दबे पर्चे को थामा और खामोशी से ही उस पर दर्ज फतवे को पढ़ा। फिर पर्चा उसकी तरफ खिसका कर गहरी और सर्द निगाहें उसके वजूद पे गाड़ दी। वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई। उसका चेहरा पशेमानी की सारी दास्तान सुना रहा था, मगर हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना। हसन, मैं इस काबिल तो नहीं कि तुमसे मुआफ़ी मांगूं, लेकिन तुम्हारा ज़र्फ इतना बड़ा है कि मैं हिम्मत करके यहाँ आ गई। मुझे अपनी बच्चियाँ बहुत याद आती हैं, और एहसास हुआ है कि उनकी तरबियत की जिम्मेदारी मुझ पर थी जिसे मैं निभा न सकी। मैं खुद को अच्छी तरबियत करने के लायक तो नहीं समझती, लेकिन ज़माने की ठोकरों ने इतने सबक दिए हैं कि मुझे अपनी बच्चियों को इन ठोकरों से बचाने की फ़िक्र खाई जाती है। ये तुम्हारा अजीम एहसान होगा अगर तुम सिर्फ बच्चियों की खातिर मुझे माफ़ कर दो। बात पूरी करते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। हसन नवीद के चेहरे पर अजीब से तासुरात रकम थे। उसकी आंखों की सर्द मोहरी हनूस कायम थी। जब बहुत देर तक वो कुछ न बोला तो अफशीन ने डरते डरते सर उठाकर देखा। हसन की आंखें सुर्ख थी। वो बोला, कल तक तलाक तुम्हारी ख्वाहिश थी, आज ये मेरी ख्वाहिश बन चुकी है। तो चलो आज ये मुश्तरका ख्वाहिश पूरी कर दूं। इसी एक नशिस्त में तुम्हें एक साथ 3 तलाकें दे देता हूँ। मैं जानता हूँ ये नापसंदीदा अमल है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सांप का सुराख मिल जाए तो उसका सर कुचलने में लम्हे की भी देर नहीं करनी चाहिए। अब आप जा सकती हैं, मिस अफशीन सईद। अफशीन ने मुंह पे हाथ रख के सिसकियां रोकने की कोशिश की। वो उसे तन्हा छोड़ के ऑफिस से बाहर निकल गया। बिलाखिर ये बाप भी तमाम हुआ। वो एक हकीकत पसंद शख्स था। वो नहीं चाहता था कि जो बात उसे अपनी औलाद को बतानी चाहिए वो उन्हें दूसरों से सुनने को मिले, और मनफी अंदाज से मिले। गो के इस सारे किस्से में मस्बत तो कोई भी बात न थी। फिर जब दुआ और दिया ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तब हसन नवीद ने बेहद मुनासिब अल्फाज का चुनाव करके दोनों को उनकी माँ की हकीकत से आगाह किया। इस तमाम अरसे में दोबारा अफशीन ने राब्ता नहीं किया, लेकिन बेटियां जवान हो जाने के बाद वो दावा कर सकती थी, और वो नहीं चाहता था कि उसके किरदार का साया भी उन दोनों पे पड़े। उन्हें शाहीना आपा ने बेहद मोहब्बत से पाला था, और उनकी तरबियत भी बहुत रियाजत से की थी। वो उनकी तमाम उम्र की रियाजत मट्टी नहीं करना चाहता था। उसका खदशा दुरुस्त साबित हुआ। अफशीन ने बच्चों के कॉलेज जाकर उनसे मुलाकात की थी। दुआ और दिया दोनों अपने उम्र के हिसाब से खासी समझदार लड़कियां थीं। हसन नवीद की फरमाबरदार और कॉलेज और ख़ानदान में नेक तबीयत मशहूर थी। हसन और शाहीना का खलूस रायगा नहीं गया था। अफशीन की उम्र की ताबनाकी जवाल की तरफ गामजन थी। उसके पुजारी राहें बदल चुके थे। खुद वो भी थक कर गरूब हो रही थी। वो मदारी से बंदर बन बैठी थी।
اسے اپنی گود کے ستھرے چاند شدت سے یاد آتے تھے، لیکن کیا چاند کے ٹکڑے اب اسے اپنی ٹھنڈک میں سستانے کی اجازت دیں گے؟ یہ سوال یا نشان لیے وہ اپنے وجود کے ان ٹکڑوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے جا کھڑی ہوئی۔ میری بچیوں، ایک میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ سورج چمکتا ہوا دکھتا تو بہت بھلا ہے، پر اسے چھونے کی چاہت صرف وجود کو جلاتی ہے۔ اس آگ کی پرستش سے بچنا۔ میں نے ماں کی بات نہ مانی اور دیکھو میں جل گئی۔ دعا اور دیا نے اپنی بدقسمت ماں کو دکھ سے دیکھا۔ پھر دیا بولی، ہمارے ڈیڈی ہمیشہ کہتے ہیں چڑھتے سورج کی پجاری تو سبھی بن جاتے ہیں، تم دونوں ڈھلتے سورج سے رانائی لے کر کندن بننا، اور ہم دونوں ان کی ہر بات مانتی ہیں۔ ہمیں اب سے ہمدردی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنا کہہ کر وہ دعا کا ہاتھ تھامے اٹھ کر چل دی۔ اور بس پھر وہ دن، اس دن کے بعد سے اب وہ دن سے رات کرتی ہے اور رات سے پھر دن۔ میک اپ سے چہرے کے شگاف بھرتی لیکن روح کے خلا نہ بھر پاتی۔ سب کچھ تھا اس کے پاس اور وہ ہر چیز خرید سکتی تھی سوائے محبت کے اور ممتا کے۔ گھر آسائشوں سے بھرا ہوا تھا لیکن دل خالی تھا، کیونکہ اس نے دل آباد کرنے پر کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس کی ترجیحات میں ہمیشہ عارضی چیزیں شامل رہیں۔ اس کی زندگی کے آخری دور میں بس ایک ہی چیز دائمی تھی، اور وہ تھی تنہائی۔ اور یہ کہانی افشین کی کہانی ہے کہنے کو، پر آج کے دور میں ہر دوسری تیسری لڑکی افشین کی راہ پہ ہی تو چل رہی ہے، تو پھر یہ کہانی آج کے اس معاشرے کی ہر لڑکی کی کہانی ہے۔ کچھ خوش قسمتی سے افشین کی راہ پہ چل کے بھی بالآخر ہدایت پا لیتی ہیں، لیکن کچھ افشین کی طرح تمام عمر گناہوں کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہیں۔